بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان جمعرات کے دن جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کے پورے سال کے دن بھر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، وہ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، پورے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، پورا سال رب کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کے 17ویں روزے جمعرات کے دن یہ صرف ایک سورت پڑھنے کی دیر ہے، یہ سارے بند نصیب کھول دے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی برکتوں کو کون نہیں جانتا؟ اس جمعرات کے دن صرف ایک سورت پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ اگر آج کسی پر ایک بار نظر کرم ہو جائے، آج جس بندے پر رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے تو نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تنگ دستیوں سے پریشان ہے، بے بس اور لاچار ہے، اب چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو 17 رمضان جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک سورت کو پڑھنا ہے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اور قبولیت اتنی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جب جمعرات کا دن آتا ہے، جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح یہ دن بھی افضل ہے۔ آج خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ شخص جو یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لے گا۔ آج جس گھر میں 17 رمضان کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کے دوست، احباب، بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و خوار کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا اس وظیفے کو پڑھتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے آپ کی دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، آزمائشیں ختم ہو جائیں، تو آج صرف ایک بار یہ سورت بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے کر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ ایک سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کی عظمت و برکت کا صدقہ، وہ نوکری، مقصد، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو کر رب کریم سے مانگتا ہے، تو ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب رب کی ذات فرماتی ہے، اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ وہ رب جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ کھل کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگیں۔ اپنے گھر سے تنگ دستی کا، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 17 رمضان جمعرات کے دن صرف ایک سورت پڑھ لیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس کی نیت کر لیں۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ آپ نے 17 رمضان جمعرات کے دن ہو سکے تو پوری رات، پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت پڑھنے کی اجازت ہے۔
چاہے سحری کے وقت پڑھ لو، تہجد کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لو، تراویح کے بعد پڑھ لو، لیکن یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ کی بہت ساری غلطیاں بھی ہیں۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں اور سب کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ وظیفہ کارآمد نہیں ہوتا۔ آپ کوشش کریں کہ تنہائی میں جا کر بیٹھ جائیں، ایسی جگہ جہاں آپ سے کوئی بات چیت نہ کر سکے۔ رب کی ذات انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ اور اگر کوئی بندہ صرف یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق کو سمیٹنا چاہتا ہے، خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، کامیابی آپ کی مقدر بن جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف اس صورت سے مل جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی یہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، اس کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر آپ نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلوائی اور فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور پاک کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے ثواب کی نیت سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جو بندہ رمضان کے ماہ میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ پورے سال کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کی کامیابیاں چاہتے ہیں تو پورے سال کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیجئے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے رب سے آج دل کھول کر مانگیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ کو اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے آپ دنیا سے لا تعلق ہو چکے ہیں اور بھکاری من کر مانگ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں قبولیت کی گھڑی میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو ناموں کا ہے۔ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، مقدر والا ہی آج اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ اپنی مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں تو لاپرواہی کیے بغیر وظیفے کو سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا سلام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب یہ ملا کر پڑھتے ہیں تو قدر و قیمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ پورے سال کے لیے ہر کام کی سلامتی چاہتے ہیں تو یہ صفاتی نام پڑھ لیں، پورا سال بے فکر ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا سلام پڑھتے ہی آپ کے ساتھ فرشتے غیب سے مدد کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے رمضان کی برکت۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔
آج یا اللہ یا سلام پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ آج کی خاص تسبیح ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کو اپنی حاجات پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، پہلے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب کوئی بندہ تسبیح پڑھتا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج جو بندہ کہتا ہے میرے گھر کے حالات نہیں بدلتے، میرے مسائل ختم نہیں ہوتے، ہر کامیابی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو آج سن لیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ شہرت، دولت، یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھ لے تو اسے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب تیسرا وظیفہ پڑھتے ہی فوراً انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ رب کی ذات پر آپ نے یقین رکھتے ہوئے بولنا ہے۔ ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے تو اس سے مانگتا ہے۔ رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ جب بھی مانگو مسبب الاسباب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو۔ جب کوئی بندہ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا، تو صرف 11 بار پڑھنا ہے، بگڑے کام انشاءاللہ سنور جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ ایک دفعہ آپ نے میرے ساتھ پڑھ لینا ہے ثواب کی نیت سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قرآن کا ایک مختصر طاقتور باب ہے جو اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے والوں کے لیے بے شمار برکات لاتا ہے۔ 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورت کی تلاوت کرنے سے قرآن کے اہم حصے کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک سے حفاظت کا کام کرتی ہے۔ اس کو باقاعدگی سے پڑھنے والے کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، دل اور روح کو کسی قسم کی نجاست سے پاک رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ کو سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں بہت سی نیکیاں نصیب ہوتی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں آسانیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص ایک مختصر لیکن طاقتور سورت ہے جو اخلاص اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے بے شمار فضائل لاتی ہے، بے شمار حفاظتیں لاتی ہے۔ یہ کچھ احادیث ہیں جو کہ سورہ اخلاص کی فضیلت میں ثابت ہیں۔ یہ سورت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ قرآن کی تیسرے حصے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ جمع ہو جاؤ کیونکہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا۔ تو جمع ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر چلے گئے۔ تو ہم ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے؟ تو عرض کیا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا، خبردار، بے شک یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سمیٹ سکیں۔ اب جس طرح سے وظیفہ بتایا ہے وہ کیجئے۔ سجدے کے حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگیے، انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب آپ نے آخر میں نبی پاک کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
آپ جو مانگو گے آپ کو ملتا جائے گا۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں کے مالک، اے زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش معظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیری گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم بدکار ہیں، لیکن میرے معبود تیرا نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلا دے۔ ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن کا اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے جن پر تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر دے۔ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا۔ ہر اس شخص کو اس عمل کی اجازت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھے گا۔